السلام علیکم۔ آج کچھ میرے کلائنٹ ایک آئے ہیں، انہوں نے بتایا کہ جی وہ کراچی سے یہاں پر آئے ہوئے تھے اسلام آباد، تو ان کی کچھ دشمنداری ہے وہاں پر کراچی میں۔ تو انہوں نے بتایا کہ مجھے ابھی معلومات ہوئی ہیں کہ میرے خلاف کراچی میں کوئی ایف آئی آر کرا دی گئی ہے، جبکہ میں بے گناہ ہوں، لیکن وہ لوگ بااثر ہیں تو انہوں نے میرے خلاف ایک ایف آئی آر کروائی ہے۔ اب میں اسلام آباد کام سے آیا ہوا تھا، اگر میں اب واپس جاتا ہوں اسلام آباد سے کراچی تو مجھے یہ خدشہ ہے کہ مجھے راستے میں بھی وہ گرفتار کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ میرے پیچھے ہیں۔ تو ہمارے کچھ معاملات ایسے ہیں، تو کہنے لگا کہ اگر میں کراچی پہنچتا ہوں تو مجھے گھر پہ بھی جانے سے پہلے ممکن ہے، انہوں نے ایف آئی آر کروائی اسی لیے ہے کہ مجھے کسی طرح ہتھکڑی لگوا سکیں، تو وہ مجھے گرفتار کروا سکتے ہیں، اور غلط ایلیگیشن الزامات لگا کر انہوں نے کوئی پرچہ کٹوایا میرے اوپر۔ تو اگر میں اپنے کراچی میں جب داخل ہوں گا تو مجھے ایئرپورٹ سے بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، ریلوے اسٹیشن سے جاتا ہوں تو وہاں بھی کوئی بھی ممکنات میں ایسا ہو سکتا ہے کہ مجھے وہ گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ تو اب میں بحفاظت اسلام آباد سے کراچی کیسے پہنچ سکتا ہوں کہ پھر میں وہاں کی مقامی عدالت سے تاکہ رجوع کروں اور پھر میں انصاف کے لیے اپنا قانون کا جو طریقہ کار ہے وہ استعمال کروں۔ اس کے لیے جو انہوں نے بات میں نے آپ کو بتائی ہے، ان کا جو مسئلہ ہے، اس کے لیے ہمارے ملک میں چونکہ اس قسم کے بہت سارے مسائل ہیں کہ لوگ پولیس کی ملی بھگت سے بعض وقت کوئی ایسی ایف آئی آر درج کروا لیتے ہیں، لیکن بعد میں تو خیر اس کا انجام سامنے آ جاتا ہے کہ یہ غلط تھی۔ تو اگر کوئی یہ بندہ سمجھتا ہے کہ اس کے خلاف کوئی اس طرح کسی علاقے میں ایف آئی آر ہو گئی جیسے ان کے خلاف ہوئی ہے، تو ان کو چاہیے کہ یہ ایک بیل کروائیں گے، جس کو کہتے ہیں پروٹیکٹیو بیل، حفاظتی ضمانت جسے کہتے ہیں، سفری ضمانت بھی اس کو کہتے ہیں۔ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ اپنی بیل کروائیں گے، اور کروانے کے بعد جو ہے یہ اس کے اندر یہ بیان کریں گے کہ میں اس طریقے سے کراچی سے آیا ہوا تھا، مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ اسلام آباد کراچی کے اندر میرے خلاف کوئی ایف آئی آر درج ہو گئی ہے، تو اور میرے خلاف جو ایف آئی آر ہوئی ہے اس میں مجھے ناحق گرفتار کیا جا سکتا ہے، تو اس لیے مجھے قبل از گرفتاری ضمانت دی جائے تاکہ میں اپنے گھر تک، اپنے شہر تک بحفاظت پہنچ سکوں، اور پھر مقامی اپنی جو میری عدالت ہے میں وہاں پر پہنچ کر انصاف کا جو طریقہ کار ہے قانون کے مطابق اس کو اختیار کر سکوں اور پولیس کے پاس جاؤں اور اپنا موقف بتاؤں۔ لیکن اگر مجھے اس سے پہلے گرفتار کر لیا گیا تو یقینی طور پہ میرے ساتھ جو ہے مجھے ناقابل تلافی نقصان ہوگا اس طریقے سے۔ تو پھر عدالت جو ہے، ہائی کورٹ جو ہے، وہ آپ کی جو ضمانت ہے، جس کو ہم سفری ضمانت بھی کہتے ہیں، پروٹیکٹیو بیل بھی کہتے ہیں، حفاظتی ضمانت بھی اس کو کہا جاتا ہے، عدالت آپ کی اس ضمانت کو منظور کر لے گی، اور ایک چھوٹی بانڈ آپ جہاں عدالت میں جمع کرا دیں گے، عدالت آپ کو جو ہے 1 ہفتے کا 10 دن کا ٹائم دے دے گی کہ آپ اپنے مقامی علاقے میں پہنچ کر وہاں کی جو ڈسٹرکٹ کورٹ ہے، سیشن کورٹ ہے، وہاں پر جا کر آپ اپنی قبل از گرفتاری ضمانت دائر کریں گے، وہاں سے آپ کو عارضی ضمانت مل جائے گی، اور پھر اسی ایف آئی آر میں پھر آپ وہاں سے ضمانت کروا کے اپنے علاقے سے پھر آپ مقامی پولیس کے اس تھانے میں جائیں گے اور شامل تفتیش ہوں گے، انویسٹیگیشن کو جوائن کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ بھائی اس طریقے سے مجھے جھوٹا پرچہ دیا گیا، میرا یہ موقف ہے۔ تو پھر ایک تفتیش کا عمل ہوگا، اور پھر اس کے اندر وہ بندہ چونکہ آزاد ہوگا، اس ٹائم گرفتار نہیں ہوگا، وہ اعلیٰ افسران کو بھی رجوع کر سکتا ہے کہ اگر کوئی تھانہ کی سطح پر کوئی ملی بھگت ہے بھی کسی کے ساتھ، تو آپ اعلیٰ افسران کو جب کہیں گے کہ جی انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے مجھے تحفظ فراہم کیا جائے اور یہ میرے خلاف غلط جھوٹی ایف آئی آر ہوئی ہے، تو اس کی انکوائری کروا کر آپ اپنا انصاف اور حق حاصل کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کا بتانے کا صرف یہ مقصد ہے کہ اگر کسی کے اوپر بھی کسی علاقے میں کوئی گیا ہوا ہو اور اس کے اپنے علاقے میں اس کے خلاف کوئی ایف آئی آر ہو جائے، تو وہ حفاظتی ضمانت اسی طریقے سے اس علاقے کی ہائی کورٹ سے کرائے گا صوبے کی، اور وہاں سے کرا کے اپنے علاقے میں پہنچے گا، اور پھر جا کر سیشن کورٹ سے اپنی قبل از گرفتاری ضمانت کروا لے گا، کیونکہ جو ہائی کورٹ سے آپ کو پہلی پروٹیکٹیو بیل ملے گی، حفاظتی ضمانت ملے گی، اس میں یہ لکھا ہوا ہوگا کہ اس بندے کو فلاں تاریخ تک کوئی گرفتار نہیں کرے گا، اس لیے آپ بحفاظت اپنے علاقے میں پہنچ جائیں گے، اور باقی جو قانونی کارروائی ہے پھر آپ عدالت میں اپنے مقامی جا کر سارا کام آزادانہ طور پر آپ کر لیں گے، اور کوئی آپ کو گرفتار نہیں کر سکتا۔ پھر آپ مقامی عدالت کی حدود میں ہی اپنے معاملات کو حل کریں گے، اور پھر جو انصاف کے مطابق جو بھی ہوگا وہاں کے مقامی عدالت کا فیصلہ کرے گی۔ تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔